آپ کہیں گے مولانا نماز پڑھنے پڑھانے والے بھی بے نظر آتے ہیں، اچھے اعمال ہیں ان کے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میرے یہاں جتنے بھی علماء اور ائمہ موجود ہیں، اگر مجھے معاف کر دیں تو میں ایک بات آپ کو ان کے حوالے سے عرض کروں، تقریباً ہمارے علماء کے ساتھ ہماری عوام کا سلوک کچھ اس طرح کا رہتا ہے کہ الا ماشاءاللہ سب کی پوزیشن ایسی نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی امام کو اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے تو کسی سیٹ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ گھر میں کوئی بڑا معاملہ پیش آ گیا، گھر لینا ہے، شادی کرنی ہے، تو تنخواہ اتنی لمیٹڈ ہوتی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اب کوئی سوال کرے کہ آپ کہتے ہیں جو نیک عمل کرے اس کی زندگی اچھی، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے نیک اعمال ہیں، پھر ان کی زندگی میں اتنی پریشانیاں کیوں؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ان کی زندگی تو اچھی ہی ہے کہ اعمال میں گزر رہی ہے، اچھے عمل میں گزر رہی ہے، نیک کام کرنے میں گزر رہی ہے، لیکن اچھے عمل کی تعریف محدثین اور مفسرین نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ اچھا عمل اسے کہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے، اسی لیے نیکی صرف اچھا عمل نہیں ہے کہ نیکی کے عوض کے اندر اچھی زندگی ملے، اچھی زندگی اللہ اسے عطا کرتا ہے جس کا معاملہ یہ ہو کہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اچھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ الحمدللہ یہاں اس حوالے سے واضح کر دوں کہ بہت ساروں کو اللہ اچھے اعمال کا اجر دنیا میں دے دیتا ہے، اور بہت ساروں کے لیے اللہ اجر آخرت میں رکھ چھوڑتا ہے، انہیں قیامت میں اللہ عطا کرے گا، اور اس شان سے عطا کرے گا کہ کسی کی بخشش کا ذریعہ اللہ ان کو بنائے گا۔ اسی لیے علماء کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا، جانے نہیں دیا جائے گا۔ جب وہ عرض کریں گے مولا سب جا رہے ہمیں بھی جانے کی اجازت دے، تو میرا رب فرمائے گا نہیں، آج تم تنہا جنت میں نہیں جاؤ گے۔ دنیا میں اگر کسی نے تم کو وضو کے لیے پانی بھی لا کر دیا ہو نا، اور وہ اگر گناہ کی وجہ سے جہنمیوں کی لائن میں ہو، تو اس کو جہنمیوں کی لائن سے نکالو، ہاتھ پکڑو، لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ تو ان کی پریشانی کو جو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت میں ان کے ذریعے نجات کا سامان بنا دیا کرتا ہے۔ اب آئیے سمجھنے کی کوشش کریں، عمل صالح وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ آج کل سچویشن یہ ہے کہ مسلمان بہت سارے یہ کہتے ہیں کہ مولانا نیک کام کرتے ہیں تو پریشانیاں معاذ اللہ آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، جب غلط کرتے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، نیکی کرنا شروع کیا تو پریشانیاں۔ العیاذ باللہ۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ نیکیاں اپنے ساتھ پریشانی نہیں لاتی، ہماری سوچ بودی بن چکی ہے، اور وہ سوچ بودی کیا ہے کہ ہم اپنی نیکی کا بدلہ زمین پر ہی چاہتے ہیں، اور آخرت کے لیے ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اور اللہ والوں کی سوچ یہ ہوتی، وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ وہ آخرت میں بھی چاہا کرتے تھے، تو ان کی زندگی بڑی پرسکون گزرا کرتی تھی۔ خود حضرت امام اعظم کو دیکھیں آپ، رو رہے تھے داڑھی پکڑ کر، اور روتے ہوئے کہتے ہیں کیا دنیا کی یہ زندگی ہے جس نے الجھا کے رکھ دیا، اور اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود بھی، کتنی نیکیاں کہ امام اعظم کا مزار شریف اس وقت بغداد میں جہاں پر ہے، اس جگہ پر امام اعظم نے 6000 قرآن مقدس ختم کیے، اور کئی سالوں تک امام اعظم پوری رات ستون کی طرح کھڑے رہتے ہوئے رات بھر انہوں نے عبادت میں گزاری۔ اب آپ سنیے وہ امام اعظم کیا فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بڑی عجیب زندگی ہے، اور پھر یہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
مجھ سے کوئی ایسی نیکی نہ ہو سکی جس سے میں خدا کو راضی کر سکوں، عاجزی کے طور پر۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جتنی بھی نیکیاں کرو، توجہ چاہوں گا اور بالکل دل و دماغ میں اس بات کو محفوظ کر لو، جتنی بھی نیکی کرو اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے یہ تمنا نہ رکھو، بلکہ یہ تمنا رکھو کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ یہ ہے اصل نیکی، بلکہ نیکی کی جان یہ ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو نیکی کر کے ہم اگر پریشان ہیں، آج بہت سارے لوگ نیکی کر کے پریشان ہیں، عوام کی بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہتے ہیں۔ نیکی کا بدلہ اللہ کی رضا مانگو کہ مولا تو راضی ہو جائے، یہاں تک